الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین سیدنا و سید الکونین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات۔ حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، موالیان اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، عاشقان رسول آل رسول، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران غریب نینوا، اس عظیم الشان بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سورہ حمد کے آخری جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ وقت بہت مختصر ہے، لیکن الحمدللہ کہ یہ ذکر ان کا ہے جن کے ذکر کو اگر پھیلا دیا جائے تو آسمانی کتابوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ ان کے ذکر کو اگر پھیلا دیا جائے تو کبھی توریت بن جائے، کبھی زبور بن جائے، کبھی انجیل بن جائے، کبھی قرآن بن جائے۔ جملہ کہہ دوں اپنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے، یہ ذکر ان کا ہے جن کے ذکر کو پھیلا دیا جائے تو آسمانی کتابوں پر محیط ہو جاتا ہے، سمیٹ دیا جائے تو نقطہ پائے بسم اللہ میں آ جاتا ہے۔ سورہ حمد جو قرآن مجید کا عظیم الشان سورہ ہے، اس سورہ کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ سخنور وحی نے، ہادی اکبر نے، مرسل اعظم نے، پیغمبر اسلام نے جب اس سورہ کی عظمت کو اجاگر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک سورہ حمد نہ پڑھی جائے۔ کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ حمد نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ سورہ حمد کا آغاز لفظ الحمد سے ہوتا ہے۔ ہر نمازی 5 وقت کی واجب نمازوں میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ آئیے تاریخ کے پس منظر میں چل کر دیکھتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ جملہ کہا کس نے، جس کے جملے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے پیش کیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے ساتھ چھوڑنے والوں کا دامن نہیں تھاما، ساتھ نبھانے والوں کا دامن تھاما ہے۔ میں کسی بے وفا سرزمین پر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں سندھ کی سرزمین پر بیٹھا ہوں جہاں کا سلام ہی یا علی مدد ہے، جہاں کی وفاداری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہر گھر پہ غازی کا علم نظر آتا ہے۔
میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کوشش کروں گا کہ چند ہی لمحات میں انشاءاللہ آپ کے ذہن کے بہت قریب ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پڑھ کے پھر آپ سے اجازت حاصل کر لوں۔ آئیے تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ لفظ الحمد قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کہا کس نے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی شریعت کی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی دسترخوان نہیں بچھا، لیکن جب نبی کا سینہ مبارک 25 برس کا ہوا ہے اور نبی سر پر سہرا سجا کر خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کے آئے، جب خدیجہ کے دروازے پر کائنات انسانیت کا شہزادہ سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کے آیا، مسند حق پر میرا نبی بیٹھا، اور جیسے ہی میرا نبی مسند حق پر بیٹھا اور حق کی باری آئی تو نبی نے مڑ کر کہا، چچا جان ابو طالب، میرے باپ کے بعد میرے باپ، آپ میرے وکیل ناکے بنیے اور میرا نکاح پڑھا دیجئے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح کا آغاز کیا تو فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، نسل اسماعیل میں پیدا کیا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ سلوان۔ مائک کی آواز ذرا تیز کر دے بھائی۔ ابھی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ابھی قرآن کی آیتوں نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی شریعت نہیں پہنچائی گئی، ابھی کوئی کسی نمبر کا مسلمان نہیں۔ بڑی خصوصی توجہ، ابھی کسی نمبر کا کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ 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 الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، نسل اسماعیل میں پیدا کیا۔ جملہ آپ کے لہو کی طہارت کے نام ہے، آپ کے خون کی طہارت اور پاکیزگی کے نام جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے لفظ الحمد اس وقت کہا جب نہ کسی کا باپ مسلمان ہوا تھا، نہ کسی کا دادا مسلمان۔ اس وقت جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وقت لفظ الحمد کہا جب نہ کسی کا باپ مسلمان ہوا تھا، نہ کسی کا دادا مسلمان ہوا تھا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، سورہ حمد نے آنکھیں نہیں کھولی، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ خدا کو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قرآن کا جز بنایا، سورہ حمد کا عنوان بنا دیا۔ دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو یہ مانو کہ ابو طالب اس پاک کمال ذات کا نام ہے جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا، یا پھر یہ مان لو کہ جو کچھ ابو طالب نے کہا وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ اس وقت کہا ہے جب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر بڑی خصوصی توجہ، پیچھے تک بیٹھا ہوا کھڑا ہوا، یہ محترم مجمع بڑا خوبصورت مجمع میرے سامنے ہے، اس لیے خصوصی توجہ اور انتباہ درکار ہے اپنی یہ بات پہنچانے کے لیے۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر کائنات انسانیت کا شہزادہ بارات لے کے آیا، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے خدیجہ کے علاوہ۔ میں نے کوئی جملہ حاضر کیا ہے؟ ایک خدیجہ سے مقابلہ کرنے والوں کبھی بتاؤ تو صحیح، جن کو مقابلے میں لے کے آ رہے ہو بتاؤ تو صحیح، بارات کب آئی، نکاح کب ہوا، ولیمہ کب ہوا؟ یہ شرف صرف خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے، اور پیغمبر اسلام کے وکیل ناکے بنے ہیں جناب ابو طالب، اور خطبہ نکاح پڑھا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، نسل اسماعیل میں پیدا کیا۔ نکاح بھی پڑھایا ابو طالب نے، مہر بھی دیا ابو طالب نے، اور تاریخ نے لکھا کہ 700 مسقال چاندی ابو طالب نے اپنے دستے
عدالت سے تول کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا یہ ہے وہ میرے بھتیجے کا حق مہر، کہ خدیجہ کا وہ حق مہر ہے جو میرے بھتیجے پر واجب ہوتا ہے، میں ادا کر رہا ہوں اپنے مال سے، مالی اپنے مال سے ادا کر رہا ہوں۔ ابو طالب کہتے ہیں میں ادا کر رہا ہوں اپنے مال سے۔ مہر کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ مہر کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ واجب محمد پر دیا ابو طالب نے۔ تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ رسالت اگر مقروض ہے تو ابو طالب کی ہے؟ ساری کائنات رسالت کی مقروض ہے اور رسالت ابو طالب کی مقروض ہے۔ اور مجھے تاریخ پڑھنے والے، تاریخ تو حضرات تشریف فرما ہے، کوئی تاریخ لا کے دکھائیں کہ خدیجہ سے عقد کے بعد کبھی جناب ابو طالب نے کہا ہو محمد وہ جو میں نے حق مہر دیا تھا اس وقت میں نے ادا کر دیا تھا، لاؤ میرا حق مہر واپس کرو۔ وہ 700 مسقال چاندی، بہت دور کا سفر کراؤں گا ایک جملے میں اگر آپ آمادہ ہو، کبھی کہا ہو ابو طالب نے وہ 700 مسقال چاندی واپس کرو جو میں نے حق مہر کے طور پر تمہیں ادا کیا تھا؟ کبھی نہیں کہا نا۔ مجھے بھی تو حیرت یہی ہوتی ہے مسلمانوں سے، مورخوں سے، کہ جو حق مہر کے طور پر 700 مسقال چاندی محمد پر قربان کر دے اسے زمانہ کافر کہتا ہے، اور جو شب ہجرت جیسے نازک موقع پر اپنے جیسی بیمار اونٹنی فلیک میں فروخت کرے اس کے کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ میں جملہ کہہ کے گزرا ہوں مگر رسالت مقروض ہے، رسالت مقروض ہے ابو طالب کی۔ وکیل ناکے بنے ہیں ابو طالب، نکاح کسی اور نے نہیں پڑھا، ابو طالب نے پڑھا ہے۔ اور سب سے پہلے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا۔ بڑی خصوصی توجہ، بھرے مجمع میں اعلان کیا ہم ہیں نسل ابراہیم، ہم ہیں ذریت ابراہیم۔ تو کسی کو تو کہنا چاہیے تھا ابو طالب جھوٹ کیوں بول رہے ہو، مگر کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے مان لیا کہ ذریت ابراہیم یہ ہیں، نسل اسماعیل یہ ہیں، ذریت ابراہیم ابو طالب ہے۔ کچھ یاد آیا، ابراہیم کو امام بنایا خدا نے، تو ابراہیم نے کہا میری ذریت میں امام کون ہوگا؟ یہ نہیں کہا میری امت میں امام کون ہوگا۔ بڑی خصوصی توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نے طے کر دیا کہ امامت امت کا حق نہیں ہے، عطرت کا حق ہے۔ پیچھے تک بیٹھا ہوا مجمع ایک صلوات بھرپور انداز میں بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے آپ کی خدمت میں حاضر کیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ لفظ الحمد کا آغاز، سورہ حمد کا آغاز لفظ الحمد سے ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن رحمان سب کے لیے رحمان ہے، رحیم کچھ خاص بندوں کے لیے رحیم ہے۔ رحمان دنیا میں رحمان ہے، رحیم آخرت میں کچھ خاص بندوں کے لیے رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ وہ سب کو عطا کرتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، جگانوں کو بھی عطا کرتا ہے، بیگانوں کو بھی عطا کرتا ہے، اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، وہ رحمان اس معنی میں ہے کہ آدم کو بھی عطا کرتا ہے، شیطان کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان اس معنی میں ہے کہ نوح کو بھی دیتا ہے، نوح کے باقی بیٹے کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان اس معنی میں ہے کہ موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے، فرعون کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان اس معنی میں ہے کہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی عطا کرتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، وہ رحمان اس معنی میں ہے کہ ابو طالب کو بھی دیتا ہے، ابو لہب کو بھی دیتا ہے۔
حیدری یا علی وہ نعرہ حیدری یا علی کہ سب کو عطا کرتا ہے، چونکہ اس کی صفت عام ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کی فلاں سے اگر دوستی نہیں تھی تو مسئلے کیوں حل کیے؟ بڑی خصوصی توجہ اس جملے کے لیے، اگر فلاں سے تعلقات بحال نہیں تھے تو ہلاکت سے کیوں بچایا؟ اگر فلاں سے دوستی نہیں تھی تو شریعت کیوں بتائی؟ مسئلے کیوں بتائے؟ ہلاکت سے کیوں بچایا؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ لوں، کیا خدا کی نمرود سے دوستی ہے؟ کہا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو رزق کیوں دیا؟ فرعون کو پانی کیوں دیا؟ رزق پانی ہوا بند کر دیتا، زندگی ختم کر دیتا۔ کہا نہیں، وہ رحمان ہے اس لیے عطا کیا۔ اب جملہ کہہ دوں، خدا رحمان ہے اس لیے اپنے دشمنوں کو عطا کیا۔ علی مظہر صفت رحمان ہے اس لیے ہلاکت سے بچایا۔ نعرہ حیدری آواز بلند سلوات یا علی، علی مظہر صفت رحمان ہے اس لیے عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، علی نے کسی کی دوستی میں مسئلے حل نہیں کیے، علی نے مسئلے حل کیے شریعت کی دوستی میں۔ اس لیے کہ سوال آتا تھا کافروں کی جانب سے، اگر علی مسئلے کا حل نہ کریں، جواب نہ دیں تو پورا اسلام شرمندہ ہو جائے گا۔ علی نے پورے اسلام کو شرمندہ ہونے سے بچایا ہے، کیونکہ صفت ہوتی ہے خدا کی۔ اب آپ اتنا بیدار ہوئے ہیں جملے پر تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، صفت ہوتی ہے خدا کی، ظاہر ہوتی ہے اہل بیت سے۔ رحمان خدا ظاہر ان کی ذات سے ہوگی صفت، اللہ کی ایک صفت ہے محیی، زندگی دینے والا، حیات بانٹنے والا، یہ صفت ہے خدا کی۔ اب ہو کوئی ایسا بندہ جو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتائے، نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ظاہر ہوتی ہے بہت محبت، جزاک اللہ۔ اب اتنے بیدار مجمع میں تو کھلا ہوا وقت ہو تو گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے، مختصر سے وقت میں مجھے بھی لطف نہیں آتا ہے گفتگو کرنے میں، اس لیے کہ ذکر ان کا ہے جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، جن کے صدقے میں وقت پیدا ہوا۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً پیچھے تک بیٹھے ہوئے حضرات توجہ فرمائیں۔ تا حد نظر مجمع نظر آ رہا ہے موالیان حیدر کرار کا، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، حسینی دربار سجا ہوا ہے۔ یہ دربار سجنا اس بات کی علامت ہے کہ دربار کا مالک آج بھی کوئی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ دربار بادشاہوں کے بغیر نہیں ہوتے، اور ہم کوئی بے وارث قوم نہیں ہے، ہمارا وارث غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر نمازی کہتا ہے، جملہ کہہ دوں، بے وارث تو ہوتا وہ ہے جو نبی کی ورثہ دار بیٹی کو لاوارث کہہ دے۔ بے وارث تو ہوتا وہ ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا امام غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر نمازی کہتا ہے، معبود تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، تو دین کے روز کا مالک ہے، دین کے روز کا مالک۔ ان اضافتوں پر بھی خصوصی توجہ فرمائے نا، دین کے روز کا مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی دین جس کے دن کو قیامت کہا جاتا ہے کوئی دین
سورہ ہم میں پڑھتے ہیں، آپ باوضو پڑھتے ہیں، ابھی بھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، مگر فرشی ادا سے نماز کے سلیقے سیکھے جاتے ہیں، عبادت کے آداب سیکھے جاتے ہیں۔ ہے کوئی دین جس کے دن کو قیامت کہا جاتا ہے؟ اب وہ دین ہے کون؟ آپ سے نہیں پوچھوں گا، خود نہیں کہوں گا، کسی اور سے نہیں کہلاؤں گا۔ اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے کہا کہ وہ دین ہے کون؟ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینت حسین، دیبانات حسین، دینت حسین، دیبنا حسین، ایک خواجہ اجمیری، ہمارے لاکھوں سلام۔ آپ نے کم سے کم اتنا مسئلہ تو طے کر دیا کہ دین کسی اور کا نام نہیں ہے، حسین کا نام دین ہے۔ مالک یوم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، علی۔ کسی اور کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے حسین کا۔ تو پھر مانو کہ قیامت بھی کسی اور کا دن نہیں ہے، قیامت ہے حسین کا دن، قیامت ہے حسین کا دن۔ پھیلا لو جتنی یزیت پھیلانا چاہتے ہو، مگر آنے والا ہے حسین کا دن جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ یزید آج بھی ختم نہیں ہوئے، نام رکھنا چھوڑا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، آج یزید نام کا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہے کوئی یزید نام کا؟ اگر ہے بھی کوئی یزید کی نسل میں تو کہتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے نام رکھنا چھوڑا ہے، کام کرنا نہیں چھوڑا۔ حسینیا، یزیدیا، یزیدیا، یزید ابن معاویہ بلال پیشوا۔ یزید شکلیں بدل بدل کے یزید آیا ہے، مگر آنے دو اس دن کو جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کل کی آتی ہوئی قیامت آج آ جائے، فیصلہ تو ہو جائے گا، فیصلہ تو ہو جائے گا۔ آنے دو قیامت، اور قیامت تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے، قیامت بھی ہمارے وارث کے قبضے میں ہے۔ جب تک وہ ظہور نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ نعرہ حیدری! جو نعرہ لگائے گا، جو نعرہ لگائے گا، غازی عباس مدد کو آئے گا، من کی مراد پائے گا۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری! مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، مولا طول عمر عطا فرمائے، مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا زندگی عطا فرمائے، مولا شاد و آباد رکھیں اس مجمع کو۔ سمندر ہے حسینیت کا، سمندر لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا خوبصورت سماعتیں ہیں۔ قیامت کسی اور کا دن نہیں ہے، میرے مولا کے دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں، تجھ ہی سے، اور وہ مدد کچھ اور نہیں ہے۔ یا علی مدد پر اعتراض نہ کرنا، کیا آپ نے مسلح پر تو وعدہ کیا کہ تجھ سے مدد، ٹھوکر لگی تو کہا یا علی مدد۔ ہم کیا کریں؟ یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، ہم کیا کریں؟ علی! کیا آپ نے مسلح پر تو وعدہ کیا کہ تجھ سے مدد، کی بیداری کی قسم
خدا کی قسم ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا، اس منبر کی عظمت کی قسم ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا. آپ کے لہو کی پاکیزگی کے نام جملہ کر رہا ہوں، ہم نے کبھی اللہ کو علی کو اللہ نہیں کہا، ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا، مگر ہر حافظ اللہ کو علی کہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. نعرہ حیدری. ہر حافظ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ عظمتوں والا علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. وہ بھی ولی ہے یار، یہ بھی ولی ہے. کیا سورہ مائدہ میں آیت نہیں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ؟ اللہ ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. اللہ بھی علی ہے، علی بھی علی ہے. سب یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. ہماری کیا مجال ہم علی کو بڑھائیں؟ اس لیے کہ جسے خدا نے بلند کیا ہو ہم اسے کیا بڑھائیں گے؟ مگر ہم مدد مانگتے ہیں علی سے، اور سورہ حمد میں مدد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ضمیر منفصل ہے، بس صرف تو ہمارا مددگار ہے معبود. اور وہ مدد کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. معبود مدد یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر. وہ مدد کچھ اور نہیں ہے، وہ مدد یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر. یہاں سے ترجمے دو ہوئے، ترجمے بدلے. ایک گروہ نے ترجمہ یہ کیا کہ معبود دکھا دے ہمیں صراط مستقیم. ایک گروہ نے ترجمہ کیا معبود دکھا دے صراط مستقیم. ہم نے ترجمہ یہ کیا ثابت قدم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر. مگر ترجمے دونوں کے صحیح ہیں، ترجمے دونوں نے صحیح کیے. خدا کی قسم جنہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ دکھا دے انہوں نے بھی صحیح کہا، جنہوں نے کہا ثابت قدم رکھ انہوں نے بھی صحیح کہا. اس لیے کہ جنہیں مل گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ثابت قدم رکھ، جنہیں آج تک نظر نہیں آیا وہ کہہ رہے ہیں دکھا دے دکھا دے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. سلامت رہے آپ. نعرہ حیدری. علی 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 سب مل کے بولو، علی علی سب مل کے بولو. علی 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 علی. سب بولو مل کے حیدری. جزاک اللہ. بڑی محبت آپ کی، حوصلہ افزائی ہے. ہم کبھی ترجمہ نہیں کرتے کہ دکھا دے، اس لیے کہ جنہیں نظر آ گیا ہے وہ کہتے ہیں ثابت قدم رکھ، جنہیں آج تک نظر نہیں آیا وہ کہہ رہے ہیں دکھا دے دکھا دے. اچھا باپ نے بھی یہی کہا دکھا دے، دادا نے بھی یہی کہا دکھا دے، پردادا نے بھی یہی کہا دکھا دے. تو جب باپ دادا پردادا کو نظر نہیں آیا مگر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دکھا دے، اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور ہم نے ہم دیکھ چکے ہیں، جملات کے حوالے ہیں. ہم نے کسی چور دروازے سے امام نہیں لیا، ہم کسی چور دروازے سے صراط مستقیم نہیں لائے. ہم نے غدیر کے چوراہے سے نبی کے ہاتھوں پر صراط مستقیم کو دیکھا ہے. غدیر کے چوراہے سے میرا وقت تمام ہو گیا. غدیر کے چوراہے سے صراط مستقیم کو دیکھا ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں معبود ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر. اچھا چوراہوں سے لوگ بھٹک جاتے ہیں, چوراہے پر پہنچ کے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں. چوراہے پر آ کر صغیر بھائی, میرے بزرگوں, جعفر بھائی, شافی صاحب, بڑی خصوصی توجہ آپ تمام حضرات کی, چوراہے پر پہنچ کر لوگ راستہ بھول جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. غدیر ایک چوراہے کا نام ہے, مگر ہم غدیر کے چوراہے سے راستہ بھٹکے نہیں ہیں, اس لیے کہ سچے راستے پر منزل پر وہ پہنچے گا, چوراہے سے منزل پر وہ پہنچے گا جو چوراہے سے 3 راستوں کو چھوڑ کر ایک راستے پر آئے گا. بڑی توجہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. جی بالکل کھل کے پڑھ رہا ہوں. چوراہے سے منزل تک وہ پہنچتے ہیں جو چوراہے سے 3 راستوں کو چھوڑ کر ایک راستہ اختیار کرتے ہیں. ایک راستہ اختیار کرو, کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے. ایک راستہ اختیار کرو اور وہی راستہ نجف تک جاتا ہے, وہی راستہ سامرا تک جاتا ہے, وہی راستہ کربلا تک جاتا ہے. وہی راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے. جملہ حاضر کر دوں اس لیے کہ ہم سب جنت کی تمنا میں عمل کرتے ہیں. میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جنت مل جائے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا جنت مل جائے. حج کیوں کرتے ہو؟ کہا جنت مل جائے. زکات کیوں ہے؟ کہا جنت مل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی آخری تمنا ہے جنت مل جائے, جنت مل جائے, جنت مل جائے. اور جنت کی تمنا ہے علی مل جائے, حسن مل جائے, حسین. جنت کی تمنا ہے. نعرہ سلوہ. بہت شکریہ. شریعت نافذ کی ہے, آپ فرما رہے ہیں شریعت نافذ کی ہے. بہرحال کہ ان کے اپنے مسئلے ہیں, شریعت بنانا تو چھوٹی بات ہے, یہ تو خدا بنانے کے عادی ہیں, یہ تو خدا بنانے کے عادی ہیں. خدا بنا بنا کے پوچھتے رہے ہیں, تبھی تو آستینوں سے گرتے رہے, بعد میں بھی عادت رہی. مگر ہم غدیر کے چوراہے سے اس راستے پر جاتے ہیں جو کربلا تک لے جائے, نجف تک لے جائے. عزادارو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا, پورا دن ہو گیا آپ کو پرسہ دیتے ہوئے. زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. جزاک اللہ. یہ چہلم امام کے ایام ہیں. بی بی جناب زینب کو بڑا ارمان تھا میرے اکبر کا پرسہ کوئی مجھے دے. بس اتنا قریب ہے اب کربلا کے, میں نے نام لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے اور مصائب کربلا پڑھے جاتے ہیں, وہاں حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر جنت سے ایک رومال لیے ہوئے عزاداروں کے پاس آتی ہے. میرے حسین کے عزاداروں, میں تمہارے پرسے کے انتظار میں آئی ہوں, اس لیے رونے میں کوئی تکلف نہ ہونے پائے, رونے میں کوئی بخل نہ ہونے پائے. یہ وہ ایام ہیں جن میں جناب زینب کو پرسہ دیا جاتا ہے. بی بی جناب زینب, آپ کو بڑا ارمان تھا نا کہ آپ کو کسی نے پرسہ نہیں دیا. بی بی یہ اتنا بڑا مجمع آپ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے. بی بی آپ کو حبیب ابن مظاہر کا پرسہ, آپ کو جناب مسلم کا پرسہ, بی بی آپ کو قاسم ابن حسن کا پرسہ, بی بی آپ کو علی اصغر کا پرسہ, بی بی آپ کو شبیہ رسول علی اکبر کا پرسہ. جزاک اللہ. رونے کے لیے آئے ہیں آپ. مصائب کے چند جملے پڑھ دوں اس یقین کے ساتھ کہ آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے آپ.
اس لیے کہ جناب زینب نے ابھی آپ سن رہے تھے 18 برس تک علی اکبر کو حسین نے نہیں پالا، زینب نے پروان چڑھایا ہے، اور 18 برس تک حسین یہ سوچتے رہے میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ جب بھی کہا اکبر کوئی تمنا ہے، کہا بابا میری پھوپھی اماں تمنا کو تمنا بننے سے پہلے پورا کر دیتی ہے، بابا مجھے کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے کوئی تمنا نہیں ہے۔ 18 برس تک جتنے باپ اسماعیلی اس میں بیٹھے ہیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لے، 18 برس تک حسین یہ سوچتے رہے میرا کڑیل جوان اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا لال مجھ سے کچھ مانگے۔ مگر بتاؤں 18 برس میں اکبر نے باپ سے کیا مانگا؟ جب ایک مرتبہ جنگ کر کے واپس آئے، آگے ایک جملہ کا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا، جزاک اللہ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 18 برس میں کیا مانگا؟ بابا اگر 1 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو موت کا مزہ چکھا دیتا۔ کہا میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو۔ اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں رکھی، فوراً زبان کو کھینچتے ہوئے کہا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں، بابا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، جاؤ میرے لال علی اکبر، سدھارو میرے لال علی اکبر، دادا ساقی کوثر ہیں، تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ میں شہادت نہیں ایک منظر دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، مگر اس یقین کے ساتھ رونا ہے کہ اس عزا خانے کے کسی گوشے میں شام سے آئی ہوئی حسین کی بہن ضرور بیٹھی ہوئی ہوگی۔ میری ماں و بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا ان ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ اس کے بعد آپ مسائل سنیں گے، بھرپور مسائل ہوں گے انشاءاللہ، مگر مجھے تو چند جملے کہنے کی اجازت دے دیں۔ علی اکبر میدان میں آئے، ایک مرتبہ اکبر پر وار ہوا، سینے پر پرچی کا پھل لگا، اکبر نے خیمے کا رخ کر کے کہا بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین کو نظر نہیں آتا، حسین مقتل کی جانب چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے اکبر مجھے نظر نہیں آتا، پکارو اکبر مجھے کہاں ہو، اس لیے کہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، تیرے گرنے سے بینائی جاتی رہی، اکبر کہاں ہو؟ اکبر کہتے ہیں بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں۔ اکبر کی آواز کے سہارے حسین اکبر کے سرحانے پہنچے، جا کے زخمی بیٹے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا میرے لال اکبر کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا سینے میں پرچھی کی یعنی لگی ہے، بابا اگر یہ پرچھی کی یعنی نکل جائے تو مجھے کچھ سکون ہو جائے، ٹھہرو میرے لال علی اکبر ٹھہرو۔ علی اکبر کو یہ کہہ کے حسین نے دلاسا دیا اور ایک مرتبہ میری جانب دیکھیے گا، حسین نے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، آستین کو الٹا، اکبر کے سینے سے بندے قبا کو چاک کیا، آسمان کا رخ کر کے کہا دادا اسماعیل، دادا ابراہیم ذرا دادا اسماعیل کو لے کے آئیے، اس لیے کہ جب آپ نے اپنے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیا تھا، میں اپنے اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچ رہا ہوں، میری آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں بندھی ہے، آؤ۔ اور اس کے بعد نجف کا رخ کر کے کہا یا علی مدد، یہ کہہ کے برچی کا پھل کھینچا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برچی کا پھل آیا؟ نہیں، برچی کا پھل نہیں آیا، برچی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ حسین دل تھام کے بیٹھے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ نوجوان بھائیوں رونے میں تکلف نہیں، جسے اللہ نے غازی عباس کے صدقے میں ہاتھ دیے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرتے ہوئے اکبر کے مسائل سنا کرے، اس لیے کہ کسی کی جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ نہیں ہے۔ اکبر کے سینے سے حسین نے برچی کا پھل کھینچا، ابراہیم کربلا نے
اسماعیل کربلا کے سینے سے ورشی کا پھل کھینچا اور اس کے بعد کہا میرے لال اکبر کو تمنا، بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا میں تجھے لینے کے لیے ضرور آؤں گا، بابا میں لینے تو نہیں جا سکتا مگر میری بہن کا دیدار کرا دیجئے بابا۔ حسین نے انگلیوں کو اٹھایا، اکبر کچھ نظر آیا، بابا ایک حجرہ نظر آیا، سغرا نظر نہیں آتی، دوسرا حجرہ نظر آیا، سغرا نظر نہیں آتی، صحن خانہ کو دیکھا، سغرا نظر نہیں آئی، کہا میرے لال ہو سکتا ہے تیری صحت و سلامتی کی دعا کرنے کے لیے روزہ رسول پر بہن آئی ہو، کہا بابا نانا کا روزہ بھی خالی ہے، کہا میرے لال ذرا غور سے دیکھو، زخمی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا میں نے اپنی بہن کو دیکھا، کہا میرے لال کہاں دیکھا، کہا گھر کے دروازے پر جہاں سے ہمارا قافلہ رخصت ہوا تھا، فاطمہ صغرا بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہے میرے بھیا علی اکبر وعدہ کیا تھا لینے نہیں آئے، بس آخری جملے مصائب کے اور وقت مکمل ہو گیا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس موقع پر، مگر توجہ اور تصور شرط ہے مصائب کے آخری جملوں کے لیے۔ حسین نے اکبر کی لاش کو اٹھایا، بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا، بوڑھا باپ کڑیل جوان کا لاشا اٹھانے کو اٹھا لی، شہنے لاشیں نوجوان، لیکن کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی، میت کو رکھتے ہوئے حسین خیمے کے قریب آئے اور آگے خیمے کا رخ کر کے کہا بنی ہاشم کے بچوں مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، آؤ بچوں اکبر کا لاشا اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ تاریخ کہتی ہے کوئی نکلے، کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن اس موقع پر حسین کی مظلومہ بہن زینب خیمے سے نکلی، خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ نے اس منظر کو عجیب انداز سے نظم کیا۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا بھیا تم سے نہیں اٹھے گا، تم سے نہیں اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، بھیا تم سے نہیں اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ یہ مسائل میں نے کیوں سنایا آپ کو، بس اس کے پس منظر میں اور اس کے منظر میں ایک جملہ ہے اسے سماعت کر لیں آپ، اس لیے کہ رہائی کے ایام ہے نا، زینب خیمے سے نکلی، اکبر کے اوپر گری، آ کے اکبر کو پیار کیا، میرے لال 18 برس تک زینب نے پالا تھا۔ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، سنیے گا زادارو، تو مدینے کی عورتوں نے دیکھا کہ بیویوں کی سفید چادریں خون سے رنگین ہیں، مگر سب سے زیادہ رنگین جناب زینب کی چادر سرخ چادر ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں آگے بتایا، آگے کسی نے مولا سید سجاد سے پوچھا مولا سید سجاد اتنا بتائیے آپ کی سفید ہوا کرتی تھی مگر کربلا سے واپس جب آئی ہے تو یہ سفید چادر سفید کیوں نہیں تھی، یہ لال کیوں ہو گئی تھی؟ میرے مولا سجاد نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ارے تو نے زخموں کو ہرا کر دیا، تو نے صحیح کہا کہ میری پھوپھی کی چادر سفید ہوتی تھی مگر جب اکبر کا لاشا آیا زینب اکبر کے لاشے پر گری، سفید چادر اکبر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ ہائے اکبر، ہائے زینب۔